مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ علماء طلباء بعض اس ارادے سے بھی آئے ہیں کہ وہ حدیث کی اجازت چاہتے ہیں۔ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ میں حدیث مبارکہ کی اجازت دینے کا اہل نہیں ہوں، اپنی نااہلی کا پہلے ہی اقرار کر لیتا ہوں، لیکن الامر فوق الادب، چونکہ مجھے کہا گیا ہے تو میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ہمارے استاد اکثر و بیشتر جب حدیث کی اجازت دیتے تھے تو وہ اپنے استادوں کا بھی تذکرہ کرتے تھے، بتاتے تھے کہ ہم نے علم کہاں سے حاصل کیا۔ اس عاجز نے کسی مدرسے میں رہ کے تو علم حاصل نہیں کیا، مگر الحمدللہ استادوں سے ہی کتابیں پڑھیں۔ ہوا اس طرح کہ چھوٹا بچہ تھا، پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی میرا دل چاہتا ہے میں حافظ بنوں۔ تو انہوں نے ہمارے قریب ایک مسجد تھی مومن پورہ، اس میں مدرسہ تھا، قاری غلام رسول صاحب اس کے استاد تھے۔ تو میرے بھائی جان اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے وہاں پہ داخل کروا دیا۔ میں نے 2 مہینے وہاں پڑھا اور الحمدللہ 2 مہینے میں 6 پارے حفظ کر لیے۔ تو میرے قاری صاحب مجھ سے بہت خوش تھے، کہتے تھے یہ بچہ بڑا ذہین ہے، یہ 1 سال کے اندر اندر حافظ بن جائے گا۔ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو میرے بھائی جان مجھے کہنے لگے اسکول چلو۔ میں نے کہا میں تو مدرسے پڑھتا ہوں۔ ان کا نہیں، اسکول چلو۔ خیر وہ مجھے زبردستی اسکول لے گئے۔ میں واپس آ کے پھر امی کے سامنے خوب رویا کہ میں نے تو حافظ بننے ہیں اور یہ بڑا بھائی مجھے بننے نہیں دیتا۔ اور تو انہوں نے بھائی کو کہا کہ تم اسے حافظ کیوں نہیں بننے دیتے، جب یہ چاہتا ہے تو عالم بننا چاہتا ہے تو اسے عالم بننے دو۔ وہ کہنے لگے میں نے تو اسے منع نہیں کیا کہ عالم نہ بنو۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے اسکول کے کتنے سبجیکٹ ہیں؟ میں نے کہا 8 سبجیکٹ ہیں۔ اس زمانے میں 8 سبجیکٹ ہوتے تھے پرائمری اسکول کے۔ تو کہنے لگے کہ تم یوں سمجھنا کہ تمہارے 9 مضمون ہیں، 8 نہیں ہیں۔ 8 مضمون سکول کے ہیں اور 9واں مضمون دین کا علم ہے، تو تم 9 مضمون پڑھو۔ میں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا؟ کہنے لگے کہ 8 مضمون سکول میں پڑھنا اور 9ویں مضمون کے لیے میں ٹیوشن کا انتظام کر دیتا ہوں، تم استاد سے پڑھ لینا۔ چنانچہ ہمارے ایک شہر کے بڑے عالم تھے، مفتی ولی اللہ ان کا نام تھا، وہ میرے بڑے بھائی کے بڑے دوست تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی کہ میرے بھائی کو دین کے علم پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو شام کو آپ کے پاس 2 گھنٹے کے لیے آ جائے گا، آپ اسے پڑھا دیجئے۔ ان کا ٹھیک ہے، میں فارسی سے شروع کرواتا ہوں۔ انہوں نے پد نامہ مجھے شروع کروایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پد نامہ پڑھا کر مفتی صاحب نے 75% تصوف مجھے اس عمر میں سکھا دیا تھا۔ پھر ان سے میں نے گلستہ بوستہ پڑھی، پھر مالا بدھا میں نے ان سے پڑھی، پھر انہوں نے مجھے صرف نحو پہ لگا دیا۔ شرح میت عامل تک کی کتابیں میں نے مفتی صاحب سے پڑھی تھیں، کئی ٹائم درمیان میں لگ گیا۔ پھر اس دوران میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ لاہور یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا تو میرے دل میں ایک خواہش تو تھی کہ جیسے میں اپنے شہر میں استاد سے پڑھتا تھا مجھے یہاں داخلہ مل جائے۔ تو مغل پورہ یونیورسٹی کی بالکل باؤنڈری کے ساتھ ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے بیگم پورہ۔ کسی مغلیہ شہزادی نے اس کو بنوایا تھا اور اس کے نام پہ اس کا نام بیگم پورہ رکھا گیا تھا۔ تو وہاں پہ ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا ضیاء العلوم۔ گلگت کے کچھ استاد تھے جو محتمم تھے، مفتی تھے، وہ پڑھاتے تھے۔ لو جی، میں محتمم صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں نے کچھ ابتدائی چند کتابیں اپنے استاد سے پڑھی ہیں، لیکن ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکمل کروں، تو آپ مدرسے کے استادوں کو کہیں کہ میں شام کو آیا کروں گا، وہ مجھے پڑھا دیا کریں۔
وہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا طالب علم ہمارے مدرسے میں آ کے کتابیں پڑھے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مختلف علماء کو ذمہ لگا دیا، میں شام کو 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کے لیے جاتا اور ان سے کتابیں پڑھتا۔ تو استادوں سے کتابیں پڑھیں، مگر جیسے مدرسے میں رہ کے پڑھا جاتا ہے وہ موقع نہ مل سکا، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ بخاری شریف کے میرے استاد مولانا جعفر صاحب ہیں، انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے دور حدیث کیا تھا، حافظ البخاری ہیں، یعنی پوری بخاری شریف ان کو زبانی یاد ہے۔ ویسے میرے ہر وقت کے استاد ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ ہیں، وہ میرے بھی استاد ہیں، میرے بچوں کے بھی استاد ہیں، ہمارے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ مجھے زندگی میں کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، فوراً ان کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ استاد جی بتائیں، جو وہ کہتے ہیں پھر اس کے مطابق میں کر لیتا ہوں۔ حتیٰ کہ کوئی تقریر تیار کرنی ہوتی ہے تو میں پہلے تقریر لکھتا ہوں، ان کو دکھاتا ہوں، وہ پھر اس میں جو ترمیم تنسیخ کر دیتے ہیں اس کے حساب سے پھر میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے تسلی رہتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں تو یہ علماء کی تائید رکھتی ہے۔ البتہ 2 جگہ سے مجھے اعزازی سند بھی ملی، ایک ہے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی میں، وہاں میں جاتا تھا افتتاح بخاری کی حدیث پڑھانے کے لیے یا اختتام بخاری کی حدیث پڑھانے کے لیے، تو وہاں کی انتظامیہ محتمم سب حضرات کے ساتھ محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن محتمم صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے درس کے بعد جانا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہنے لگے کہ بس شورا نے فیصلہ کیا تھا، سال کے شروع میں جب طلباء کو داخلہ دیا تو میں نے آپ کا نام بھی اپنے مدرسے کے طلباء میں لکھ لیا، آپ 3 کی تبلیغ کرتے رہے اور میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا۔ پھر انہوں نے رجسٹر دکھایا کہ دیکھیں یہ آپ کا نام ہمارے اس سال کے دور حدیث کے طلباء کے رجسٹر میں شامل ہے، تو اب ہم نے اعزازی سند دینی ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو انہوں نے مجمع میں پھر سند بھی دی اور صرف دستار بھی بندائی۔ میں اس کو اپنے بڑوں کی تائید سمجھتے ہوئے اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ پھر بعد میں ایک اور مدرسے کی طرف سے بھی اعزازی سند ملی۔ البتہ جو حدیث کی نسبت عالی ہوتی ہے نا، اس میں اللہ نے مجھے چند مواقع عطا فرمائے جو واقعی اللہ کا خصوصی کرم تھا۔ ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا، تو دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے حضرت مولانا سالم قاسمی، وہ میرے اوپر بہت مہربان تھے، محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر دعوت دی تو ہم ان کے گھر کھانے پہ گئے۔ جب کھانا کھا لیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب ادھر آئیں۔ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں پیر صاحب کے نام سے اس عاجز کو پہچانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پیر صاحب ادھر آئیں، تو میں اٹھ کے ان کے ساتھ گیا۔ وہ گھر کے ایک کمرے میں لے گئے، اب مجھے کہنے لگے پیر صاحب اس چارپائی پہ بیٹھے ہیں۔ میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پیر صاحب میں نے آپ کو کیوں یہاں بٹھایا ہے؟ تو میں نے مذاق میں آگے سے جواب دیا، حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم نانواتوی رحمۃ اللہ کا کمرہ ہے اور یہ چارپائی ان کی چارپائی تھی۔ میں نے آپ کو حدیث کی اجازت دینی تھی تو میرا دل چاہا کہ اس چارپائی پر بٹھا کر میں حدیث کی اجازت دوں۔ پھر انہوں نے حدیث کی اجازت دی اور پھر لکھ کر بھی دی۔ وہ چونکہ بڑے حضرات تھے تو ان کی نسبت حدیث کی کافی عالی تھی۔ الحمدللہ اللہ نے
یہ نسبت عطا فرما دی۔ پھر ایک دوسرا موقع عجیب بنا کہ حج کے بعد حرم شریف کے اندر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، عصر کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پتلے دبلے سے بزرگ ہیں، بہت ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، تو وہ بیٹھے ہیں اور کچھ طلباء آئے اور ان کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ ان طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے اور حدیث کی کتابیں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ اچھا، جو دین کی کتابیں پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسکول کالج کی کتابیں ہیں اور یہ مدرسے کی کتابیں ہیں، سائزوں میں ہی فرق ہوتا ہے اتنا۔ تو مجھے پہلی نظر میں پتہ چل گیا کہ یہ مدرسے کے طلباء ہیں۔ تھوڑا میں قریب ہوا تو ان میں سے ایک بچے نے باب کیف کان بدء الوحی پڑھنا شروع کیا اور انما الاعمال بالنیات والی حدیث پڑھی۔ پھر اس کے بعد ان بزرگوں نے ان تمام کو حدیث کی اجازت دی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم شریف میں بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں، یہ تو کوئی بڑی اونچی نسبت والے بزرگ ہوں گے۔ تو میں نے ان کے خادم سے کہا، نوجوان لڑکا تھا انڈیا کا، کہ کیا